آج ہم بات کریں گے الاندلس کی، ایک ایسی سلطنت جس نے علم و دانش کی دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔ کبھی سوچا ہے کہ کیسے صرف ایک جنگ نے ایک پورے بر اعظم کا نقشہ تقریباً 800 سال کے لیے بدل کر رکھ دیا؟ آئیے اس دلچسپ کہانی کی تہوں میں اترتے ہیں۔ تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے 8ویں صدی کے شروع کے آئیبیریا سے، ایک ایسی سلطنت جو بس ٹوٹنے ہی والی تھی۔ سوچئے ذرا، سن 711 عیسوی کا زمانہ ہے۔ وزیگوتھک بادشاہت اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ تخت کے لیے سازشوں کا جال بچھا ہوا تھا اور خود بادشاہ روڈرک کی حکومت غیر مستحکم تھی کیونکہ اس کے اپنے ہی امیر اس کے خلاف تھے۔ مطلب سلطنت باہر سے تو مضبوط لگتی تھی لیکن اندر سے بالکل کھوکھلی ہو چکی تھی۔ اور پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آ ہی گیا جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ 711 کا فتح، جب اموی فوجوں نے آئیبیرین جزیرہ نما میں قدم رکھا۔ کمانڈر طارق بن زیاد، ان کی قیادت میں عربوں اور بربروں کا ایک لشکر شمالی افریقہ سے روانہ ہوا اور آبنائے جبرالٹر کو پار کیا۔ اور ہاں، ایک دلچسپ بات، جبرالٹر کا نام بھی انہی کے نام پر جبل طارق یعنی طارق کا پہاڑ پڑا۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، فوجوں کی تعداد کو لے کر مورخین میں آج تک اتفاق نہیں ہو سکا۔ کچھ کہتے ہیں کہ اموی فوج بہت چھوٹی تھی، صرف چند ہزار سپاہی، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ایک بڑی طاقت تھی۔ یہ اختلاف ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ ہمیشہ اتنی سیدھی نہیں ہوتی جتنی کتابوں میں لگتی ہے۔ لیکن سچ پوچھیں تو تعداد سے زیادہ اہم تھا فوجوں کا مورال۔ ایک طرف تھی وزیگوتھک فوج، جس کی کمر اپنے ہی امیروں نے توڑ دی تھی، جو صرف حکومت کے لالچ میں بادشاہ کے ساتھ تھے، اور دوسری طرف اموی فوج تھی، جنہیں تاریخ بہادر، جفاکش اور جنگ کے عادی سپاہی کہتی ہے، اور ان کی قیادت ایک ہیرو کر رہا تھا۔ تو نتیجہ بالکل فیصلہ کن، وزیگوتھک فوج تتر بتر ہو گئی اور بادشاہ روڈرک جنگ میں مارا گیا۔ اس ایک شکست نے پوری سلطنت کو بغیر کسی لیڈر کے چھوڑ دیا۔ اس شکست کے ملبے سے ایک نئی سلطنت نے جنم لیا۔ یہ تھا اسپین میں اموی خاندان کے عروج کا آغاز۔ اور اس نئی سلطنت کی بنیاد ایک ایسے شہزادے نے رکھی جس کی اپنی کہانی کسی فلم سے کم نہیں، عبد الرحمن اول، جو دمشق میں اپنے خاندان پر عباسیوں کے حملے سے معجزانہ طور پر بچ نکلے۔ سالوں تک دشمنوں سے چھپتے چھپاتے انہوں نے پورا شمالی افریقہ پار کیا اور آخرکار 755 میں اسپین پہنچ کر اپنے حامیوں کو اکٹھا کیا اور قرطبہ کی آزاد عمارت کی بنیاد رکھی۔ عبد الرحمن اول، جنہیں تاریخ الداخل یعنی داخل ہونے والے کے نام سے یاد کرتی ہیں، انہوں نے اس بکھرے ہوئے علاقے کو ایک مستحکم ریاست بنانے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ ان کا ویژن کمال کا تھا، نسلی اور قبائلی فرق کو مٹانا اور یہ اصول قائم کرنا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اور یہی وہ مضبوط بنیاد تھی جس پر الاندلس نے اپنے سنہرے دور میں قدم رکھا، ایک ایسا دور جب ہر طرف علم و دانش کی روشنی تھی۔ اس دور کی عظمت کا اندازہ رچمنڈ سرے کے ان الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے کہ تقریباً 8 صدیوں تک اپنے مسلمان حکمرانوں کے تحت اسپین نے پورے یورپ کے لیے ایک مہذب اور روشن خیال ریاست کی شاندار مثال قائم کی۔ قرطبہ جیسے شہر تو علم کے پاور ہاؤس بن گئے، وہاں آرٹ، ادب اور سائنس نے بے پناہ ترقی کی۔ طب، فلکیات، فلسفہ، ہر شعبے میں کمال ہو رہا تھا۔ پورے یورپ سے لوگ یہاں علم حاصل کرنے آتے تھے کیونکہ مورز یعنی اس وقت کے مسلمان حکمرانوں نے علم و فن کی خوب سرپرستی کی۔ اس دور کی علمی شان و شوکت کا اندازہ لگانا ہے تو صرف ایک عدد پر غور کیجیے، 4 لاکھ۔ جی ہاں، یہ قرطبہ میں خلیفہ الحکم دوم کی لائبریری میں موجود کتابوں کی اندازاً تعداد تھی۔ یہ اس وقت یورپ کی سب سے بڑی لائبریری تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر عروج کو زوال ہے۔ الاندلس کی عظیم سلطنت بھی بکھرنے لگی اور ایک لمبے زوال کا سفر شروع ہوا۔ اس زوال کی ایک سب سے بڑی وجہ تھی طائفہ سسٹم، جسے ہم ملوک و طوائف بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ 11ویں صدی میں جب خلافت قرطبہ ختم ہوئی تو الاندلس 20 سے بھی زیادہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا جو آپس میں ہی لڑتی رہتی تھیں، اور اس اندرونی کمزوری نے دشمنوں کو موقع دے دیا۔ ریکانکسٹا یعنی اسپین پر دوبارہ قبضے کی مہم تیز ہو گئی۔
1085 میں اہم شہر تلی تلا پر قبضہ ہوا، پھر 1236 میں پرانا دارالحکومت قرطبہ بھی ہاتھ سے چلا گیا، 1248 میں اشبیلیہ پر قبضہ ہو گیا، اور آخرکار 1492 میں آخری مسلم قلعہ غرناطہ بھی فتح ہو گیا، اور اس طرح تقریباً 800 سالہ مسلم حکومت کا خاتمہ ہوا۔ الاندلس کی سلطنت تو ختم ہو گئی، لیکن اس کی جلائی ہوئی علم کی شمع نہیں بجھی۔ اس کا علم اور ثقافت پورے یورپ میں پھیلی اور وہاں نشاط و ثانیہ کی بنیاد بنی۔ تو سوال یہ نہیں کہ الاندلس کا کیا ہوا، سوال یہ ہے کہ اس کی میراث کا کون سا حصہ آج بھی ہماری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔